تو حضرت فقیر فرماتے ہیں کہ اس
اسلام کے 5 کلے ہیں۔ اول والیقین، سب سے پہلا جو کلا ہے، جو مضبوط ترین کلا ہے، وہ یقین ہے۔ وہ آپ ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یقین ہے۔ ثم الاخلاص، اس کے بعد جو کلا ہے وہ ہے اخلاص۔ پھر فرماتے ہیں ثم ادا الفرائض، پھر اس کے بعد جس کلے کا نمبر ہے وہ ہے فرائض کو ادا کرنا۔ نماز ہم پہ لازم فرض، زکوٰۃ ہم پہ فرض، حج ہم پہ فرض، تو فرائض کی ادائیگی۔ اس کے بعد ثم اتمام السنن، پھر اس کے بعد جس کلا کا نمبر ہے وہ ہے سنتوں کو ادا کرنا، سنتوں کی ادائیگی۔ پھر فرماتے جو 5واں کلا ہے وہ ہے حفظ الآداب، ادب اور آداب کا اہتمام کرنا، اور ادب اور آداب کی تیاری اور اس کی حفاظت کرنا۔ یہ 5واں کلا ہے، اور اسلام کے 5 کلے، جن میں سے 5واں کلا وہ ہے ادب۔ آپ اکثر یہ لفظ سنتے رہتے ہیں ادب کا۔ آج اسی لیے میں نے اس کو موضوع سخن بنایا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ادب بڑی چیز ہے، ادب بڑی چیز ہے۔ تو میرے پیارے سامعین، آپ فرماتے ہیں حضرت فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فرمایا ما دام العبد یحفظ الآداب ویتعاہدها فإن الشیطان لا یطغی فیہ، جب تک بندہ آداب کا اہتمام کرتا رہتا ہے، ادب اور آداب کو ملوز خاطر رکھتا ہے، اس وقت تک شیطان اس سے مایوس رہتا ہے۔ شیطان اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک ادب کے دائرے میں رہتا ہے، جب تک وہ ادب کے دائرے میں رہتا ہے شیطان اس سے مایوس رہتا ہے۔ اور پھر وہ وقت جب آ جائے، اللہ پاک فرمائے کہ فَإِذَا تَرَكَ الْآدَابَ، اگر وہ ادب و آداب کو چھوڑ دے، ادب اس سے چلا جائے، اللہ پاک فرمائے اسی وقت ادب اور آداب کا دامن اگر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو طمع شیطان فی السنن، پھر اس پر وہ وقت آتا ہے کہ شیطان آہستہ آہستہ اس سے سنتیں چھڑواتا ہے کہ سنتوں کی اہمیت کوئی نہیں، چھوڑ دو، کیا سنتوں کو کرتا ہے؟ سنتوں کو پڑھنے کی یا سنتوں کو ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے سنتیں شیطان چھڑواتا ہے۔ ثم فی الفرائض، پھر شیطان کیا کرتا ہے جب وہ سنتیں چھوڑ دیتا ہے، پھر شیطان اس کا ذہن بناتا ہے کہ کبھی کبھی فرض بھی چھوڑ دیے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، ہو جائیں گے، اللہ بڑا مہربان ہے، معاملہ ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ پھر شیطان اس سے فرائض چھڑوا دیتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں ثم فی الاخلاص، حتیٰ کہ شیطان جو ادب کو ترک کرنے پہ اس کے پاس آیا تھا اور اس سے آ کر سنتیں چھڑوا دی، فرائض چھڑوا دیے، اب اس سے اخلاص کی دولت بھی چھڑوا دیتا ہے۔ اور پھر ثم فی الیقین، حتیٰ کہ اس کو ایمان و یقین کا نمبر آتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ بندہ بیچارہ ایمان و یقین سے بھی ہاتھ ہو بیٹھتا ہے۔ تو اگر ادب کا اہتمام کیا جائے، آداب کو ملوز خاطر رکھا جائے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور شیطان اس وقت تک مایوس رہتا ہے جب تک بندہ ادب اور آداب کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تَعَتَّبُوا ثُمَّ تَعَلَّمُوا، اپنے بچوں کو علم ضرور سکھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دو، ان کو علم ضرور سکھاؤ، لیکن علم سے پہلے ان کو ادب سکھاؤ، ان کو ادب سکھاؤ۔ اگر اس کو ادب آ گیا تو علم کی انوار پائے گا، اگر اس کو ادب آ گیا تو علم کے خصوصی فیوزات و
بہترین تربیت کرو، ان کو اچھا ادب سکھاؤ، ادب سکھانے کے بعد اب ان کو زیور تعلیم سے آشنا کرو۔ اور اس پہ بڑا ایک فرمان خوبصورت ہے صوفیاء کرام کا، حضرت حمیم ایک بہت جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک فرمان پاک جو انہوں نے حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیحت کے طور پہ فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا بیٹا اجل عملک ملحا وَأَدَبَكَ دَقِيقًا، عمل جو تیرا نہ عمل اس کو نمک بناؤ اور ادب کو آٹا بناؤ۔ جیسے آپ آٹا تیار کرتے ہیں، اتنا آٹا ہو تو اس میں اتنا سا نمک ڈالتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر تیرے پاس علم یا ادب اگر اتنا ہے کہ جتنا اللہ کرم فرمائے، اتنا اگر تیرے پاس عمل تم کرنا چاہتے ہو، یہ علم لینا چاہتے ہو، اتنا نمک ہے، تو اس سے پہلے آٹے جتنا ادب پیدا کرو، اپنے ادب کو بڑھاؤ تاکہ علم ہمارے اندر صلاحیت کر جائے، تاکہ علم کے انوار ہمارے دل کے اوپر آ کر اس کی حالت کو بدلے، اس کے حالات کو بدلے۔ وہ کیا کیفیت تھی؟ وہ بارگاہ رسالت کا خاص فیضان تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا عالم تھا کہ میرے پیارے سامعین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، خاص طور پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خیرات ادب لیتے ہیں اور ایسا ادب پاتے ہیں کہ دنیا آج تک گواہ ہے کہ جتنا ادب غلامان مصطفیٰ کو میسر آیا اتنا دنیا کا کوئی فرق نہیں کرتا۔ کفار نے کہا تھا، جو سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ کے مقام پر، انہوں نے کہا ہم نے بڑے بڑے سلاطین سے ملاقاتیں کی ہیں اور ہم نے بڑے بڑے بادشاہ و سلاطین سے ملاقات، ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے، ان سے ملے ہیں، لیکن جتنا ادب غلامان مصطفیٰ کو حصے میں ملا ہے اتنا کوئی کسی کا ادب نہیں کرتا، اتنا کوئی کسی کا ادب نہیں کرتا۔ تو اس لیے ادب اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی شیخ، ان کے استاذ حضرت حمیم فرماتے ہیں بیٹا اجل عملک ملحا وَأَدَبَكَ دَقِيقًا، اگر تیرے پاس علم یا تیرے پاس عمل اتنا آ گیا ہے کہ جتنا نمک ہے، تو اس سے پہلے آٹے جتنا ادب پیدا کر تاکہ تیرا علم، تاکہ تیرا عمل تیرے اندر رونق نہ پیدا کرتے، تیرے اندر کیبر نہ پیدا کرتے، تیرے اندر سپیرٹی اپنی پڑھائی کا جو ایک خیال ہوتا ہے یہ نہ پیدا کرتے کہ میں بڑی مخلوق ہوں، بلکہ تیرے اندر اس ادب کی بدولت ایج بڑھتا چلا جائے، انکساری بڑھتی چلی جائے، تیرے اندر اس علم کے خاص اثرات پیدا ہوں، تو وہ پیدا کب ہوں گے؟ جب ملے گا ادب۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ادب اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک کو، اللہ رب العزت نے خود ادب سکھایا۔ ادب اتنی بڑی چیز ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، میرے رب کائنات نے مجھے ادب سکھایا ہے، اور فاحسن تأدیبی، اور میرے اللہ نے بڑے پیارے انداز سے اور بڑا پیارا مجھے ادب سکھایا۔ پتہ چلا ادب اتنی بڑی چیز ہے کہ خود رب قدوس نے اپنے محبوب کو ادب سکھایا، ادب کی اہمیت۔ اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ڈائریکٹ ادب کا فیض لینے والے ہیں ذات باری سے، آپ نے پھر بطور خاص توجہ دی اپنے صحابہ پر، اپنی اہل بیت اطہار پر، ان کو ادب سکھایا، ان کی اعلیٰ درجے پہ تربیت کی۔ حتیٰ کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب
یہ آیت طیبہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ آیات طیبہ آئی. حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، ان بیچاروں کا لہجہ اونچا تھا، وہ بولتے اونچا تھے. اس آیت میں تھا کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھو، اونچا نہ کرو. یہ آیت جب آئی 3 دن ہو گئے عبداللہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو رو رہے اپنے گھر میں گئے، حالانکہ ان کا لہجہ بدلتی ہے. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، تاجدار کائنات بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا جو انداز ہے یہ کوئی جان بوجھ کر نہیں بناتا، یہ فطرتی ہے. لیکن وہ رو رہے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ بھیجا اور فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا تو سب کوئی رائے ہو گیا کہ ادب مجھ سے چھن گیا، آپ کا ادب نہیں کر سکا، اسی لیے میرا سب کچھ انت ابد آبادکم وانتم لا تشعرون، میرا تو سب کچھ رائے گاہ چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تسلی دی. آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مومن جیو شہادت کی موت پاؤ؟ تو اس لیے میرے پیارے سامعین ادب بہت بڑی چیز. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب و آداب کی تربیت دو. اس پہ چند احادیث طیبہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز جس کو آپ کی خدمت میں گزار کرنا چاہتا ہوں، حضور کا بڑا مشہور فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے چاہے وہ منصب میں چھوٹا ہے، جو ہمارے چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا، اور ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا، اس کا ادب نہیں کرتا. چھوٹے کی محبت اور چھوٹے کو شفقت نہیں دیتا، اور بڑے کا حق اس کو نہیں دیتا، حق کے ادب نہیں دیتا، فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب کو یہ اہمیت دیتے ہیں. فرماتے ہیں جو بڑے کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹے سے شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور حدیث پاک کا حسین الدستہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کی بھی عزت افزائی کیا، اپنے بچوں کو بھی رسپیکٹ دو. ہم عموماً اپنے بچوں کو پوچھتے رہتے ہیں یہ نکمہ ہے، یہ نکھٹو ہے، اس کے بچے بڑے اچھے ہیں، فلاں کے بچے بڑے پیارے ہیں، بس یہ نکمے ہیں، یہ نکھٹو ہیں. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دیا کرو، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ. بڑے کا ادب، چھوٹے سے محبت. پھر بزرگ آ جائیں ان کا کیا خیال کرنا ہے، پھر اگر مرشد آ جائے اس کا کیا خیال کرنا ہے، شیخ آ گئے ان کا کیا خیال کرنا ہے، اگر اماں جی آ گئے تو ان کا کیا خیال کرنا ہے. تو ان کو اچھا ادب سکھاؤ، ان کو ادب کے حوالے سے تیار کرو. اور آگے کریم سید کائنات نے والدین پر اولاد کا حق بنایا. فرمایا حق الولد علی والدہ، ایک والد پر اولاد کا یہ حق ہے کہ یحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے، اس کا اچھا نام رکھے. وَيُحْسِنَ مِنْ مُرْضِعِهِ، اس کو جو دودھ پلانے والی بیوی ہے ایسی بیوی کا انتخاب کرے جو اچھی خاتون ہے، اچھی عورت ہے جو اس کو دودھ پلائے. وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ، پھر اپنے بچے کو اچھا ادب سکھائے، اس کی اچھے انداز سے تربیت کرے. ادب و آداب کی ابتدا سے ہی اس پہ اہتمام اور کوشش کرے. یہ نہیں کہ بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے، ابتدا سے
اس کے اوپر نگاہ رکھے، اس کے ادب اور احترام سکھانے میں کبھی بھی غفلت نہ کرے، اس کو اچھا ادب سکھائے۔ اور آقا کریم کا یہ فرمان تو نہایت قابل توجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، ایک بندے کا اپنے بچے کو فقط اچھی تربیت کرنا اور ادب سکھانا، ادب و آداب، اخلاقیات اس کی سنوارنا، اس کو ادب سکھانا ایک بچے کو، آقا کریم فرماتے خیر من ان یتصدق بصاع، یہ ایک سا، ایک پیمانہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے یہ بہتر ہے کہ اپنے بچے کو اچھا ادب سکھا، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کی زندگی کو پڑھو۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایک مشین بنے ہوئے، صبح سے لے کر شام تک جیسے مشین چلتی ہے اور حرکت میں، کام میں، اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو ہے میرے پیارے سامعین، ہر چیز کا ایک پیریڈ ہے۔ آج اپنے بچوں کو اگر ہم نے ایک پیریڈ دے دیا کہ ہم نے 1 گھنٹہ روزانہ اپنے بچوں کو دینا ہے، ان کی تربیت پہ، ان کو ادب سکھانے پہ، اور ان کی آج تک جو انہوں نے کیا ہے یا روزانہ ان کو پڑھنے کے لیے کہ آج کیا بتاتا ہے بچے کا چہرہ، آج اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیسا آج وقت گزرا ہے، 1 گھنٹہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو پیریڈ بنا کر دیتے، جیسے اساتذہ ایک پیریڈ بناتے ہیں، 1 گھنٹہ دے دیں، امید کرتا ہوں ہمارا بچہ جب اگر ہم بڑھاپے میں چلے گئے روزانہ ہمارے لیے بھی ایک پیریڈ نکالے کہ میں نے ماں باپ کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں اپنے بچوں کے لیے۔ سارے بچوں سے جو پیار ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یہ جائے کہ اولاد کو جو بچوں کے ساتھ ایک وابستگی ہے اس کی بنسبت ماں باپ کا بچوں سے پیار زیادہ ہے۔ تو یار اگر ہمارے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کل جب ہمارے بال بچے آگے بچہ ان کے بچے ہو جائیں گے، ان کی اولاد ہو جائے گی، بیوی بچے آ جائیں گے، وہ ان کو ٹائم دیں گے کیا ٹائم؟ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، ایک آدمی کا اپنے بچے کو ادب سکھا دینا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو ادب و آداب سے آگاہی دینا، استاد کا ادب، بڑے کا ادب، ماں باپ کا ادب، شیخ مرشد کا ادب، پھر اگر اوپر چلے جائیں اولیاء کا ادب، پھر حتیٰ کہ صحابہ و اہل بیت کا ادب، پھر تاجدار کائنات کا ادب، حتیٰ کہ خود بارگاہ خداوندی کا ادب، یہ اپنے بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ یہاں پہ جو ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث صحیحہ سے اس کا بڑا تعلق ہے، ملتی ہے مفہوم کے اعتبار سے۔ فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل، عموماً ہم بچوں کو تحفہ دیتے ہیں، تحفے چلتے ہیں، ان کی گاڑیاں خریدتے ہیں، ان کے لیے اشیاء خود و روش خریدتے ہیں، کھیلنے کے سامان خریدتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں بچے کے لیے سب سے بہترین تحفہ کون سا ہے؟ افضل من ادب حسن، سب سے بہترین بچے کے لیے تحفہ اس کو اچھا ادب سکھانا۔ آپ کا بچہ جب باہر جائے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یار لگتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس لیے بڑا مؤدب ہے، شائستہ بچہ ہے، تہذیب سے آشنا ہے، اچھی خاندان کا پلا ہے، اچھی صحبت میں رہا ہے، اچھے خاندان سے اس کا تعلق لگتا ہے۔ ایک بچے کے لیے سب سے بہترین تحفہ اس کے والد کی طرف سے، سرکار فرماتے ہیں اس کو اچھا ادب سکھائیں۔ اور ایک حدیث طیبہ میں حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں سکھائیں، 10 چیزوں میں جو آخری 3 چیزیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں
وہ بچوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا انفق علی عیالک من طولک، اپنی حیثیت کو دیکھ کر اپنے بچوں پہ خرچ کیا کر، اپنی استطاعت کے مطابق۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ڈیمانڈیں بڑھ جاتی ہیں، آپ اپنی حیثیت دیکھیں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد پہ خرچ کریں۔ اور ولا ترفع عنہم عصاک ابدا، اور اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے اگر ان کو مارنا بھی پڑے تو مار کر بھی ان کو تربیت دو، ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔ ایک حدیث طیبہ میرے مطالعے میں آئی اسی سینیریو میں، جب میں اس موضوع کو تیار کر رہا تھا، حدیث پاک میں کسی بزرگ کا فرمان کسی صحابی کا موجود تھا، انہوں نے کہا اپنے کوڑے کو اس جگہ پہ لٹکاؤ جہاں سب کی نگاہ میں رہے، اگر میں نے غلطی کی ابا جی ناراض ہو جائیں گے، مجھے سزا بھی اگر دینی ہوگی تو مجھے سزا بھی دیں گے۔ تو اپنے بچوں کو ادب سکھانا، حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کو کچھ سزا بھی دینی پڑے، سزا دے کر بھی ان کو ادب سکھاؤ۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز بڑی پیاری ہے، فرمایا فَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ہر وقت اپنے بچوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرو۔ میرا بیٹا تمہارے اس کام کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے والد گرامی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا پیارا۔ وہ فرماتے تھے ایک بچہ تھا، اس بیچارے کا کوئی ایسا چوری کا جرم آیا کہ اس کو حکم آ گیا سولی لٹکا۔ جب اس بیچارے کو تختہ دار پہ لٹکانے لگے، سولی چڑھانے کا وقت آیا، اس کو کہا گیا تیری کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا میری ماں کھڑی ہے رو رہی ہے، مجھے ایک بار اماں جی سے مل دے۔ تو اپنی ماں کے قریب گیا اور اپنی ماں کے کان میں گویا بات کرنا چاہتا تھا، تو کان کے ساتھ اپنا منہ کیا اور اپنی ماں کے جو یہ کان کے نیچے والی لو ہوتی ہے اس کو کاٹ کے کھا گیا۔ ماں چیخ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے، میرا کان کاٹ رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے تو تختہ دار پہ لٹک رہا ہے، اس وقت بھی تیرے اندر شرم نہیں ہے، ماں کا کام کھا گیا ہے۔ اس نے کہا سارا قصور اسی عورت کا، میری ماں کا۔ جب میں پہلے دن ایک سیاہی نواب چوری کر کے آیا تھا، اگر اسی وقت میری ماں میرا ہاتھ تھام لیتی، اتنی بڑی ڈکیٹیوں میں نہ جاتا، اتنی بڑی چوری چکاری میں نہ میں پھنس جاتا۔ اپنے بچوں کی اعلیٰ نہج پہ تربیت کریں، یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اپنے بچوں کی اعلیٰ نہج پہ تربیت کرنا، یہ دیتے پکانے خیراتیں کرنے سے ان سے بھی بڑی نیکی ہے۔ اور آقا کریم سید کائنات کا بھی جو فرمان سنا رہا تھا، فرمایا ان کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ بھی، لیکن ان کی تربیت کرو، ان کی اعلیٰ نہج پہ تربیت کرو، ان کو ادب سکھاؤ، اور ہر وقت ان کو اللہ کا خوف یاد دلاؤ۔ یہاں پہ ایک بات جو بنیادی سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جس ذات کا ادب ہم پہ سب سے بڑھ کر لازم ہے وہ اللہ کی ذات۔ ہمارے اوپر جس ذات کا ادب سب سے زیادہ لازم و مقدم ہے وہ ہے ذات باری کا ادب، اللہ کا ادب۔ اور اگر ہم اپنے نبیوں کی زندگی پڑھیں، پیغمبران اعظام کی زندگی پڑھیں، اللہ کے نبیوں نے اللہ کا بڑا ادب کیا، بڑا ادب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں موجود ہے کہ قیامت کا جب دن آئے گا، ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تو کہ شرک میں چلی گئی، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو بھلا بیٹھی، اللہ پاک اس دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے قیامت کے دن، اے عیسیٰ، سورہ مائدہ میں ہے کہ انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا اپنی قوم کو کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ دو، مجھے اور میری امی کو خدا بنا دو۔ اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا؟
اللہ پاک قیامت کے دن قوم کے سامنے اپنے پیغمبر سے سوال کرے، اپنے نبی سے پوچھے، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو خدا بنا لو، الہ بنا لو، اللہ کے ساتھ کو چھوڑ دو؟ کیا آپ نے کہا تھا؟ اب جواب تو یہ بنتا تھا، آپ یہ عرض کرتے، یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا، یا اللہ میں نے نہیں کیا تھا، میں نے یا اللہ ایسا نہیں کیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا، لیکن آپ نے جو جواب دیا اعلیٰ درجے کے ادب پہ مبنی، آپ جو جواب دیں گے آپ عرض کریں گے، مولا ان کنت قلتہ فقد علمت، یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا، اگر میں نے کہا ہوتا، اگر یا اللہ عز و جل میں یہ عمل کرتا، میں نے یہ کہا ہوتا، یا اللہ آپ کو پتہ ہوتا۔ اور ایک بڑی پیاری بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے ادب کیا اللہ کا، اس پہ اس بات کو حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، ان کی کتاب تصوف میں بہت بڑا نام رکھتی ہے، الرسالہ اس کا نام ہے، الرسالہ۔ اس میں آپ بھی اس آیت طیبہ کو اپنا عنوان بناتے ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور سید دو جہاں معراج کی بلندیوں پہ پہنچے، دنا فقط اللہ کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوئے، حتیٰ کہ رب کائنات نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف کر دیا۔ تو اس وقت سرکار نہیں، خود رب کائنات فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ میرے نبی کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑھی، گویا جس ذات کو دیکھنا تھا اسی ذات پہ جمی رہی۔ ایک ہوتا ہے افراد، ایک ہوتی ہے تفرید۔ افراد یہ ہے کہ آپ اگر بیٹھے ہیں، کوئی مستقل آپ کو دیکھتے ہی چلا جائے آنکھیں کھول کر، آخر آپ سوال کریں گے یار کیا ہے، آپ اور کہیں نہیں دیکھ رہے، مجھے ہی دیکھتے جاتے ہیں، گھورتے جاتے ہیں، یہ ہے افراد۔ تفرید یہ ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں ایک آدمی کو نہیں دیکھ رہا، میں کبھی اس طرف چرا کرتا ہوں، کبھی سامنے کرتا ہوں، کبھی ادھر کرتا ہوں، یہ ہے تفرید۔ آپ جو کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کبھی زیادہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تھوڑا آگے پیچھے دیکھتے ہیں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ عام محفل میں مناسب نہیں ہے کہ کلام ہو رہا اور میں کبھی ادھر دیکھوں، کبھی ادھر دیکھوں، کبھی ادھر دیکھوں۔ تاجدار کائنات جب مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ اس مقام پہ پہنچے تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کا دیدار کرنا تھا اور جو ذات میرے آقا کا محور تھی، سرکار کی نگاہ مبارکہ اس ذات پاک سے ہٹی نہیں ہے، کسی اور طرف مائل نہیں ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی ہے، ادب کے دائرہ میں رہ کے تاجدار کائنات نے اپنے مولا کا دیدار کیا، ادب کے دائرے میں۔ اور یہاں پہ بہت جلیل القدر تابعی رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت سالم ان کا نام تھا، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خانہ کعبہ میں موجود تھے اور طواف کر رہے، خانہ کعبہ میں طواف جاری تھا، اتنے میں خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک وہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے ملتا ہے اور خانہ کعبہ شریف کے اندر ہی عرض کرتا ہے کہ اے سالم بن عبداللہ بن عمر، آپ کی بڑی شان ہے، آپ جلیل القدر صحابی کی اولاد ہے فاروق اعظم کی، آپ کو میرے لائق کو حکم ہے نا تو حضور حکم فرما۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی نظر سے، اگر کوئی میرے لائق حکم ہے تو مہربانی فرمائے مجھے حکم دیں، میں آپ کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے خلیفہ وقت اس وقت میں وہ طواف کر رہا اللہ کے گھر بیت اللہ کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں، مجھے کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم میں آپ سے کیسے مانگوں؟ ادب کا تقاضا یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے اور کسی کے سامنے سوال نہ، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے سامنے میں آپ سے مانگوں۔ خلیفہ وقت خاموش ہو گیا۔ قدرتاً ایسا معاملہ ہوا کہ جب آپ باپ تشریف لے گئے، اپنی فریضہ حج تھا یا فریضہ عمرہ تھا، اس کو ادا کر کے جب آپ باہر نکلے مطاف سے باہر طواف کرنے کے بعد، کہیں سے خلیفہ وقت بھی وہیں پہ پہنچ گیا، ہشام بن عبد الملک حاکم وقت، اس نے آپ سے پوچھا کہ بلا اس وقت تو چلو آپ مطاف میں تھے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی کوئی خدمت کروں، میں آپ کی خدمت کروں، خلیفہ وقت ہوں، ممکن ہے میں اس وقت بادشاہ ہوں، حاکم ہوں، ممکن ہے آپ کو وہ دوں جو آپ کی طلب نہ ہو، آپ کچھ مانگیں، کیا لینا چاہتے ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس وقت اس سے پوچھا اے حاکم وقت ہشام بن عبد الملک، بتا میں تم سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بڑا پیارا یہ سوال و جواب ہے۔ آپ نے فرمایا خلیفہ وقت اے حاکم وقت ہشام، میں تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ اس نے کہا ظاہر ہے دین تو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ دین کے والے سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں، دین میں جو آپ کی پوزیشن ہے وہ میری نہیں ہے، آپ اعلیٰ پوزیشن پہ فائل ہیں۔ ظاہر میں دنیا کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے جو لینا چاہیں دنیا کی چیز، دنیا کا مال و زر میں دینا چاہتا ہوں۔ اے میرے سامعین، کاش آج کے ہم سب مولوی صاحبان کو بھی یہ واقعہ سمجھ، مشائخ کو، عوام کو، علماء کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ محبوب خدا کے شعروں کی شان، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے، پھر ان کی تربیت پانے والے، ان کے خاندانوں کی، اللہ کے محبوب کی صحبت میں جو خاندان چلے ان کے بیٹوں کی شان کیا کرے۔ جب بادشاہ نے کہا کہ بلا آپ دنیا کی کوئی چیز مجھ سے مانگے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ مانگے مجھ سے، آپ نے فرمایا ہے حاکم وقت ہشام بن عبد الملک، دنیا تو آج تک میں نے اللہ سے بھی نہیں مانگا، جب بھی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوا ہوں دنیا کبھی نہیں مانگی۔ اے سلطان وقت، اے حاکم وقت، دنیا تو آج تک میں نے اپنے رب سے نہیں مانگی، آپ سے کیوں مانگوں گا؟ اس لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا تھا کہ اے میرے سامنے یہ جو بنیادی موضوع ہے آج کا، یہ ہے ادب۔ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھائیں، ان کی اعلیٰ نہج پہ تربیت کریں، ان کے لیے ٹائم مختص کریں۔ ہر چیز کرائے پہ دے دینا اچھا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچوں کو دے دیں کسی ٹیوٹر کو، آپ جانے میرا بچہ ہے، بس آپ کو فکر ہی کوئی نہیں، بس پڑھنا ہوگا۔ تعلیم میں حضرت فاروق اعظم کا فرمان ابتدا میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے تعلموا ثم تعلموا، علم سے پہلے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، آداب سکھاؤ۔ جیسے پہلے دور ہوتا تھا اساتذہ کا ادب ہوتا تھا، اساتذہ کا احترام ہوتا تھا، استاد کے سامنے یقیناً نگاہیں جھکتی تھیں۔ کوئی ادب آج پیدا کرے، اگر آج کا اسٹوڈنٹ کچھ لینا چاہتا ہے، شیخ کا، مرشد کا ایک ادب ہوتا تھا۔ حضرت پیر سیال اقبال کے بارے میں مجھے بڑی پیاری بات یاد ہے۔ حضرت پیر سیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے شیخ کے پاس موجود تھے، حضرت قبلہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے توسا جی، آپ وہاں پہ حاضر تھے، آپ بہت بڑی نشست بنا کر بیٹھے ہوئے تھے پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے میں ایک بزرگ آئے، کچھ دیر آپ کی صحبت پہ بیٹھے، جب جانے لگے تو پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاضرین سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے جو کوئی حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہے، تو خضر تھے، یہ جا رہے تھے، جو ملنا چاہتا چلے جائے۔ ظاہر خضر علیہ السلام کا ایک نام سننا تھا، مجمع دوڑنے لگا، خضر کی زیارت کے لیے بھاگنے لگا، دوڑنے لگا۔ حضرت خواجہ سیدنا شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی، آپ وہیں پہ بیٹھے، آپ وہیں پہ بیٹھے۔ شیخ نے کچھ دیر بعد دیکھا ایک طالب علم تو بیٹھا ہے، شمس العارفین تو بیٹھے ہیں، شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پوچھا، شمس الدین تم نہیں گئے، کیا ہوا تمہیں؟ اب جو ان کا جواب تھا وہ ادب پہ مبنی، ادب کے تقاضوں کے مطابق تھا، اور جس نے جو کمائی کی ہے ادب سے کی ہے، ادب سے کی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اے شیخ وقت، اے مرشد گرامی، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں ان کا دیدار کر رہا ہوں جن کے دیدار کے لیے خود خضر آتے ہیں۔ شیخ بڑے خوش ہوئے، اسی وقت ان کو سینے لگایا اور خصوصی فیض سے مستفیض کیا۔ اس لیے میرے پیارے سامعین، آج کا میرا موضوع ہے ادب، اہمیت ادب۔ اپنے بچوں کو یہ انشاءاللہ ممکن ہے آگے ہم ایک دو جمعوں پہ اس موضوع کو چلائیں، لیکن یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، ادب اپنے بچوں کو سکھائیں، اساتذہ کا، بڑوں کا، مرشد کا، سادات کا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کا، اولیاء کا، پھر سید الانبیاء کا، اور خصوصاً ذات کبریاء۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہو، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔